برکس ممالک کی طرف سے پاکستان بیسڈ ملیٹنٹ گروپس کے خلاف ڈیکلریشن پاکستان کی خارجہ پالیسی کے لیے ایک بہت بڑا دھچکا ہے۔ پاکستان کی سیکیورٹی اور فورن پالیسی اسٹیبلشمنٹ اس حوالے سے بہت اضطراب کا شکار ہے کہ چین جیسا ایک دوست ملک اس ڈیکلریشن کا حصہ کیسے بن گیا۔ اس حوالے سے پاکستان کی بین الاقوامی سٹینڈنگ کو بہت نقصان پہنچا ہے۔ اب پاکستان کے لیے فورن پالیسی آپشنز کیا ہیں، اس حوالے سے دیکھتے ہیں آج کی رپورٹ۔ برکس کا ڈیکلریشن پاکستان کی خارجہ پالیسی کے لیے ایک بہت بڑا دھچکا ہے۔ پاکستان کی دفاعی اسٹیبلشمنٹ دوست ملک چین کی طرف سے اس ڈیکلریشن کا حصہ بننے پر خاصی اضطراب کا شکار نظر آتی ہے۔ تاہم اب تک ان سب باتوں کا اظہار نہیں کیا جا رہا، لیکن سرکاری سطح پر بیانات میں پریشانی صاف ظاہر ہے۔ ان تمام کوششوں، بے بہا قربانیوں اور 2 دہائیوں پر محیط جنگ کے باوجود آج ہمیں کہا جا رہا ہے کہ ہم نے دہشت گردی کی آفریت کا مقابلہ نہیں کیا۔ خواتین و حضرات، اگر پاکستان نے اس جنگ میں کافی نہیں کیا تو پھر دنیا کے کسی بھی ملک نے کچھ نہیں کیا، کیونکہ اتنے محدود وسائل کے ساتھ اتنی بڑی کامیابی صرف پاکستان کا ہی کمال ہے۔ آپریشن شیر دل سے لے کر راہ نجات، راہ راست، ضرب عزم اور رد الفساد تک ہم نے ایک ان کی قیمت اپنے لہو سے ادا کی ہے، اور اب میں کہتا ہوں now the world must do more۔ پاکستان میں اضطراب کی کیفیت کا آغاز صدر ٹرمپ کی تقریر کے بعد ہو گیا تھا، جس کے بعد سرکاری سطح پر وزیر خارجہ خواجہ آصف کو چین، روس اور ترکی کے دورے پہ بھیجنے کا فیصلہ کیا گیا۔ امید یہ تھی کہ ان ملکوں کی طرف سے پاکستان کو اس مشکل وقت میں مالی اور سیاسی مدد مل سکے گی۔ دیکھیے، جب یہ سٹیٹمنٹ آئی ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کی تو آپ کو اچھی طرح یاد ہوگا کہ پاکستان کے فورن آفس کے ریئیکشن سے پہلے بیجنگ سے ریئیکشن آیا تھا۔ میرا خیال ہے کہ اس وقت ہمارے جو فورن منسٹر ہیں وہ امریکن ایمبیسڈر کے ساتھ ایک میٹنگ کر رہے تھے، جب بیجنگ کا ایک بڑا کرٹیکل ریئیکشن آیا تھا کہ یہ ٹھیک سٹیٹمنٹ نہیں ہے، کرٹیکل۔ رشیا نے بھی سملرلی ایک ریجیکشنسٹ سٹیٹمنٹ دی تھی کہ یہ جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کی سٹیٹمنٹ ہے یہ خطے کے لیے ٹھیک نہیں ہوگا۔ تو میرا خیال ہے اس سے پاکستان میں ایک امید کی لہر دوڑی ہوگی کہ شاید ہم ان ملکوں کے ساتھ بیٹھ کے ایک کنسنسس ڈیولپ کر سکیں، ایک لوکل ریجنل کنسنسس ڈیولپ کر سکیں، جس سے کہ ہم اکٹھے جو سچویشن ڈیولپ ہوگی پریزیڈنٹ ٹرمپ کی سٹیٹمنٹ کے بعد خطے میں، یا جو کچھ وہ کرے اس کے بعد، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ 2-3 پاسبلٹیز ہو سکتی ہیں، اس کو اکٹھے حل کیا جائے۔ لیکن میرا خیال ہے کہ اس پوزیشن میں یہ برکس کی جو جوائنٹ سٹیٹمنٹ آئی ہے اس کے بعد ایک کوالٹیٹیو فرق پڑا ہے، کیونکہ جو ٹیرر کی سینٹرلٹی تھی پریزیڈنٹ ٹرمپ کی سٹیٹمنٹ میں کہ جی یہ سب سے بڑا خطرہ ہے اور پاکستان اس کا ایک سپانسر ہے، آئی تھنک اتنے سخت الفاظ میں نہ صحیح، لیکن اسی چیز کا اعادہ جو ہے وہ برکس کی سٹیٹمنٹ میں بھی ہوئی ہے۔ میں نے جیسا کہ عرض کیا کہ آپشنز آپ کے پاس ہونی چاہیے، ایک ریجنل کنسنسس اگر بلڈ ہو سکتا ہے تو ضرور کریں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو امریکہ کے ساتھ پاکستان کی 68 سالہ انویسٹمنٹ ہے، تو ایک ریاست جو ہے ایک دوسری ریاست کے ساتھ اتنی لمبے عرصے کے اوپر جو انویسٹمنٹ ہوتی ہے، اور وہ پاکستان نے بہت کچھ گین کیا ہے اس سے، ملرلی امریکہ نے بہت گین کیا ہے اس تعلق اور رشتے سے، تو ہمیں توڑنے کے کانٹیکس میں نہیں سوچنا چاہیے، ہمیں انگیجمنٹ کو بڑھانے کے کانٹیکس میں سوچنا چاہیے کہ آپ امریکہ کے ساتھ جو آپ کے تعلقات میں جو ایک اس وقت ایک مسائل سے کریٹ ہوئے ہوئے سامنے آ رہے ہیں، اس کی وجوہات کیا ہیں، اور ان کو دور کرنے کے لیے کیا ہم تیار ہیں ذہنی طور کے اوپر، اسٹریٹجیکلی ہم تیار ہیں، اور کیا ہم انورڈز دیکھ سکتے ہیں، اپنے گریبان میں ڈھانک کے دیکھ سکتے ہیں کہ جی ہم سے کیا غلطیاں ہوئی ہیں، کیا ہم ان کو ریکٹیفائی، یہ ایسے سٹیجز ہوتی ہیں ایسے جس میں سے کہ ہر ریاست کو گزرنا پڑتا ہے۔ آپ 1948 میں یا 56 میں یا 67 میں ایک اسٹیٹ آف مائنڈ تھی، وہ تھی زیرو سم، یا آپ ہمارے ساتھ ہیں یا آپ ہمارے دشمن کے ساتھ ہیں۔ اب دنیا جو ہے وہ آؤٹ گرو کر چکی ہوئی ہے زیرو سم کو۔ اب امریکہ کے ملٹیپل لیولز کے اوپر تعلقات ہیں، ایک ریجن میں اس کے ایک ایسے ملک سے تعلق ہو سکتے ہیں جو کہ دوسرے ریجن میں ایک اور ملک سے جو تعلق ہے وہ آپس میں دشمن ہے، تو یہ ایک زیرو سم کراس کر چکے ہوئے ہیں، اس تھریشولڈ کو کراس کر چکے ہوئے ہیں۔ لیکن پاکستان پالیسی فارمولیشن کے کانٹیکس میں آج تک بھی وہ زیرو سم کے چکر میں پڑا ہوا ہے۔ افغانستان کے کانٹیکس میں دیکھ لیا، ابھی میں نے ایک لاسٹ ٹیوزڈے کو میرا ایک آرٹیکل بھی آیا ہے، اس میں آپ دیکھیں کہ
آپ افغانستان چونکہ انڈیا کے ساتھ دوست ہے اس لیے ہم افغانستان کے ساتھ اپنے تعلقات کو آگے نہیں بڑھا سکے. یہ اس سے بڑی فیلسی کوئی نہیں ہے. افغانستان کا رائٹ ہے کہ وہ انڈیا کے ساتھ تعلقات رکھے, ہمارا رائٹ ہے کہ ہم افغانستان کے تعلقات رکھیں, اور ہماری نیڈ بھی ہے, ضرورت بھی ہے. تو یہ زیرو سم کے گیم سے نکلنا پڑے گا. وزیر خارجہ خواجہ آصف کا وزٹ ٹو چائنا, ترکی اور رشیا اس بنیاد پر پلان کیا گیا تھا کہ وہ ان ممالک میں جائیں گے اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کی سپیچ کے حوالے سے, نئی افغان پالیسی کے حوالے سے ان ممالک سے ڈسکس کریں گے اور کوئی نئی سیاسی اور مالی امداد لے کر آ سکیں گے ان ممالک کی طرف سے پاکستان کے لیے. لیکن یہ پلان برکس ڈیکلیریشن کی وجہ سے بری طرح ناکام ہو چکا ہے, اور اب پاکستان کے اعلامیوں میں, پریس ریلیزز میں اور تقریروں میں ایک ڈیسپریشن واضح طور پر دیکھی جا سکتی ہے. اب صورتحال یہ ہے کہ بین الاقوامی تنہائی کا شکار پاکستان اب ایک مرتبہ پھر امریکہ کے ساتھ تعاون پر تیار ہو گیا ہے. اسلام آباد میں سرکاری ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ چین کی طرف سے بھی پاکستان کو یہی مشورہ دیا گیا ہے کہ وہ امریکہ سے مذاکرات کا آغاز کرے. چین خود بھی خطے میں امریکی فوج کی مستقل موجودگی پر پریشان ہے, لیکن ساتھ ہی ساتھ چین دہشت گردی کے خلاف بین الاقوامی اتفاق رائے کا حصہ بھی ہے. یہ چائنیز فارن منسٹر کی اسٹیٹمنٹ تھی کہ اس نے کہا تھا کہ کچھ 6-7 دن پہلے اس نے کہا ہے کہ ہمیں انڈیا کے جو پاکستان کے بارے میں احساسات ہیں ان سے آگاہی ہے, لیکن برکس کا جو پلیٹ فارم ہے وہ شاید ایک اپروپریٹ پلیٹ فارم نہیں ہے کہ ہم اس کو ڈسکس کریں وہاں, اس کو کسی اور پلیٹ فارم کے اوپر بائیلیٹرل انگیجمنٹ کے ذریعے ڈسکس کرنا چاہیے. اس کے 3 یا 4 دن کے بعد یہ اسٹیٹمنٹ جو ہے یہ آ جاتی ہے, جو اس کا آپ نے کہا کہ کیا یہی چیز جو ہے جو کہ ہم نے آپ کے اس سے پہلے والے سوال کے سامنے بھی ڈسکس کیے. دیکھیں, چائنا پاکستان کا دوست ہے اور پاکستان کی مطلب بہت مدد کر رہا ہے, کی بھی ہے اور کر بھی رہا ہے, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم چائنا اس ریجن کا بھی ایک ملک ہے, اور چائنا کی جو پالیسیز ہیں اس وقت, جو اکنامک اس کے جو کنیکٹیوٹی جس کے لیے وہ کام کر رہا ہے, اس میں پاکستان ایک واحد ملک نہیں ہے جس کی ضرورت ہے چین کو. چین کو اس پاکستان کے علاوہ بھی بہت سے ممالک کی ضرورت ہے. انڈیا کی ایک اپنی امپورٹنس ہے, 1.2 بلین پاپولیشن میں وہ ایک بہت بڑی مارکیٹ ہے چائنا کے پروڈکٹس کے لیے. اس کے علاوہ جو اور ریجن کے ملک ہیں, افغانستان میں چین نے نہ صرف اکنامکلی انویسٹ کیا ہے ان دا لاسٹ 5 ایئرس, بٹ آلسو پولیٹیکل انویسٹمنٹ اب اس کی بہت زیادہ ہو چکی ہوئی ہے. چین جو ہے وہ جب ہم کبھی چین جایا کرتے تھے 4-5 سال کو ٹریک 2 کے سلسلے میں, تو ہم کئی دفعہ میں نے بات کی, مختلف اوپن سیشنز میں نے بات کی کہ جی آپ اس خطے میں کب زیادہ ایک امپورٹنٹ رول پلے کرنا چاہیں گے. یہ 4 سال پہلے کی بات ہے. تو ہمیں یوزول جو جواب ملتا تھا وہ بندونگ کانفرنس کے پرنسپلز, نان انٹرفیئرنس کا پرنسپل جو ہے اس کے بارے میں, اس کی بیسس کے اوپر کہ جی ہم کسی ملک کے اپنے معاملات میں انٹرفیئر کرنے کی نہیں سوچتے, ہماری پالیسی نہیں ہے. لیکن ود ان اے پیریڈ آف 4 to 5 years ایک ریڈیکل چینج آئی ہے کہ آج چین اس خطے میں ایک میجر پولیٹیکل رول جو ہے وہ پلے کر رہا ہے, اور یہ رول جو ہے یہ ایکسپینڈ کر رہا ہے. کسی بھی پاور کے لیے جب وہ اپنے رول کو ایکسپینڈ کرتی ہے, جب وہ ایک لارجر دین لائف رول پلے کرنا چاہتی ہے, جیسا کہ آج چین پلے کر رہا ہے. چین کے پاس دی اونلی کنٹری ان دا ورلڈ جس کے پاس سرپلس کیش ہے, اور وہ کیش کی بیسس کے اوپر اس وقت جو اکنامک انویسٹمنٹ ہے مختلف ممالک میں کر رہا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ ایک پولیٹیکل رول کا جو خواب اس کے سامنے ہے اور جو اس نے پلے کرنا شروع کر دیا. تو جب وہ یہ رول پلے کرنا چاہتا ہے جو کہ چین اس وقت کر رہا ہے, تو اس کے لیے اشد ضروری ہے کہ وہ خطے کے ممالک کے ساتھ اچھے تعلقات رکھے, کیونکہ یہ کام وہ اکیلے نہیں کر سکتا. اگر یہ رول جو ہے جو اس خطے میں چین پلے کرنا چاہ رہا ہے, تو خطے کے ممالک جس میں ہندوستان بھی شامل ہے, جس میں افغانستان بھی شامل ہے, جس میں اور ممالک بھی شامل ہیں, ان کے ساتھ چین نے بہت اچھے تعلقات رکھنے ہیں. تو میں فیل کرتا ہوں کہ ایک طرف تو یہ پاکستان کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے, اور دوسری طرف چین جو ہے اس کے اپنے جو آبجیکٹیوز ہیں اس خطے میں, یہ اس کی نشاندہی بھی کرتی ہے کہ دیکھیے آئی ہیو ارائیوڈ, میں اب یہاں ایک میجر رول اس خطے میں پلے کرنے کے لیے میں تیار ہوں اور میں پلے کروں گا. حالیہ صورتحال میں پاکستان اور امریکہ کے تعلقات میں کسی قسم کا تعطل آنے کے امکانات کم ہیں. ماہرین کے مطابق پاک امریکہ تعلقات ہمیشہ سے غلط فہمیوں کی بنیاد پر قائم ہیں, اور اب بھی یہ امکانات موجود نہیں کہ یہ تعلقات نارمل ہو سکیں. اصل میں اگر ہم دیکھیں نا, امریکہ پاکستان تعلقات کی جو تاریخ ہے اور جو اس کی ڈیپتھ ہے وہ اس قسم کی ہے کہ یہ ایک دم بریکنگ پوائنٹ پہ ہو نہیں سکتے.
یہ میری اپنی رائے غلط ہو سکتی. دیکھیں شروع میں یہ تھا کہ جب 2 سپر پاور تھی تو ایک بیلنس تھا. اس وقت امریکہ کے ساتھ ہم تھوڑا سا لبرٹی اس لیے لے لیتے تھے کہ وہ ان کو یہ فکر ہوتی تھی کہ ایسا نہ ہو کہ ہم چھوڑیں تو ادھر چلے جائیں. اس کے بعد وہ سول سپر پاور ہو گئے تو انہوں نے ذرا اپنے آپ کو اسرٹ کیا اور کافی زور دیا کچھ چیزوں کے اوپر. ابھی دوبارہ سے اور پاور پول آ گئے ہیں تو ابھی امریکہ ریئلزم کی طرف آئے گا. نیچرلی بڑا ملک ہے, ان کی سوچ و بچار, ان کے تھنک ٹینکس ہیں, اور آپ نے دیکھا ابھی بھی جو انہوں نے جو کچھ کہا اس کو پھر ڈائلیوٹ کرنے کے لیے انہوں نے اور بات چیت شروع کی. تو میرا نہیں خیال کہ یہ کوئی ایسا بریکنگ پوائنٹ ہو جائے گا کہ ہمارے تعلقات کے بہت زیادہ کشیدہ ہو جائیں گے یا اتنا ہو جائے گا کہ ایک دوسرے کے سامنے آ کے کھڑے ہو جائیں گے. وہ بنتا بھی نہیں ہے, وہ ہمارے برابر کی طاقت نہیں ہے, بہت بڑی طاقت ہے. لیکن یہ ہے کہ اتنا ہمارے پاس اس میں گنجائش ہے کہ میرا خیال ہے کہ ہم اپنے آپ کو اسرٹ اتنا کر سکیں گے کہ اپنے انٹرسٹ پرسو کر سکیں اور امریکہ کو بتا سکیں کہ یہ چند ایک چیزیں ہیں جو کہ بالکل ہمارے انٹرسٹ میں نہیں ہے اور اس پر ہم کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے. میرا خیال یہ اس لیول پر ابھی ہم آ گئے ہیں. بیسیکلی میں تو آپ کو پتہ ہے کہ ملٹری مین ہوں, اس لیے زیادہ ڈپلومیسی کو جانتا نہیں ہوں, لیکن میرا خیال ڈپلومیٹک نارمز میں یہ ایک طریقہ ہے اپنے شو کرنے کا کہ کوئی چیز ناپسندیدگی شو کرنے کا, کیونکہ یہ کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے. اگر آپ نے دورہ مؤخر کر دیا ہے اور خاص کر جب یہ کہا ہے کہ ابھی ہمیں نئے حالات کے تحت اپنے اور دوستوں سے مشورہ کرنے کے بعد یہ کرنا پڑے گا, تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک نارمل ڈپلومیٹک طریقہ ہوگا. اپنے اس کو میں اوور ریئیکشن نہیں کہتا, مناسب ریئیکشن کہوں گا میری اپنی رائے کے مطابق. دیکھیں بات یہ ہے کہ ایک بات تو پکی ہے کہ جہاں تک سٹینڈ لینا ہوتا ہے قوموں نے, ملکوں نے, وہ اپنے برتے پہ ہی لینا ہوتا ہے. لیکن صاف ظاہر ہے بہت کاؤنٹ کرتی ہے یہ چیز کہ آپ کے حلیف جو ہیں آپ کو کتنی ڈپلومیٹک مدد دے سکتے ہیں. پھر ہماری اکانومی بھی ذرا ویک ہے تو ہمیں ذرا, آپ کو پتہ ہے نا بڑا کلاؤٹ ہے نا امریکہ کا IMF کے اوپر, ورلڈ بینک کے اوپر. وہ اپنی قسطیں مانگ لیں اور یہ کولیشن فنڈ انہوں نے روکا ہوا ہے, آپ نے شاید سوچا ہوا تھا کہ اس کے تھرو ہم کوئی کر لیں گے, تو وہ پریشر تو ہے ہمارے اوپر. میرا خیال ہے کہ یہ ہمارا ایک نیچرل بلاک بنتا ہے. یہ چائنا, رشیا, ٹرکی, ایران, سینٹرل ایشین کنٹریز اینڈ پاکستان انکلوڈنگ افغانستان جب بھی یہ موقع ملے, یہ ہمارا ایک نیچرل بلاک بنتا ہے. یہ ہمارے قریبی لوگ ہیں اور ان کے ساتھ اب خاص کر سی پیک کے بعد اور یہ جو کچھ افغانستان میں ہو رہا ہے, جو ہمارے انٹرسٹ ہیں وہ زیادہ منطبق ہیں, زیادہ اوور ان کی ہے, اوور لیپ ہے. تو یہ بالکل کر سکتے ہیں کیونکہ ابھی امریکہ کا جو کلاؤڈ ہے, پولیٹیکل کلاؤڈ, ڈپلومیٹک کلاؤڈ دنیا میں وہ تھوڑا ڈائلیوٹ ہو رہا ہے. اور آپ دیکھیں کہ سب سے پہلے جو امریکہ جب سول سپر پاور کے بعد جو اس کو پہلی دفعہ چیک میٹ کیا ہے وہ روس نے کیا ہے سیریا کے اندر, اور ابھی ٹرکی نے بھی روس کے ساتھ مل کر وہاں پر, تو یہ ابھی اس کو چیک میٹ کرنا شروع کر دیا ہے. تو میرا خیال ہے کہ اس کا افیکٹ ہوگا اور خاطر خواہ ہوگا. یہ بے معنی چیزیں ہیں. یہ ہفتے بعد کے بعد بھی ہوا, آپ نے راستے بھی بند کیے ہیں, 6-7 مہینے تک وہ بند رہے. اس سے کچھ بنتا نہیں ہے, کٹی میں کوئی بیسس نہیں ہے فارن پالیسی چلانے کے لیے کہ آپ کے لوگ کو ہم سے ہم نہیں ملیں گے. یہی کہا تھا پہلے ہم نے بھی, ہاں ریزولوشن بھی آپ نے پاس کروایا اسمبلی سے. اس سے کچھ ہوتا نہیں ہے. یہ آپ کے پاس ایک پالیسی ہونی چاہیے, ایک لانگ ٹرم پالیسی ہونی چاہیے جو عوام کو معلوم کے بارے میں عوام کو معلوم ہونا چاہیے کہ کیا ہے ہماری پالیسی. افغانستان کے بارے میں ہماری پالیسی کیا ہے, امریکہ کے بارے میں ہماری پالیسی کیا ہے. اب انہوں نے یہ الزام لگایا, سنگین الزام, جو کہ کسی حد تک وہ برکس کے اسٹیٹمنٹ سے اس کی کنفرمیشن بھی آ رہی ہے کہ چین جیسے ملک بھی کچھ وہ پاکستان کو پروٹیکٹ کرتا ہے کیونکہ پاکستان کے وہ اسٹریٹجک پارٹنر ہے, لیکن کئی موضوع ایسے ہیں جس پہ وہ پاکستان کے بارے میں کچھ مشکوک بھی ہے, کچھ وہ ان کے کنسرنز ہیں جس یہ اسٹیٹمنٹ سے بھی واضح ہوا. حالانکہ پاکستان کے اوپر کوئی الزام نہیں لگا, صرف وہ ان تنظیم کے نام لیے گئے جو پاکستان میں موجود ہیں, جو دہشت گرد وہ قرار دیے گئے ہیں, جن کو پاکستان نے از خود بھی قرار دیا اور ساتھ کہہ رہا ہے کہ ہم نے اس کو بین کیا, اور اس کے ساتھ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تنظیم جو ہے پاکستان میں یہ کسی کے لیے یہ کوئی خطرہ کا باعث نہیں ہے. تو اگر خطرہ کا باعث نہیں ہے تو بین کیوں ہوئے پاکستان میں؟
تو یہ ایک کانٹرڈکٹری جو ہیں اور جذباتیت ہم اپنے عوام کو یہ دکھا رہے ہیں کہ خبردار کسی نے ہمیں برے آنکھ سے دیکھا، ہم بھی اپنے آپ کو سنبھال سکتے ہیں اور آنکھ میں آنکھ ڈال کے بات کر سکتے ہیں وغیرہ وغیرہ. اس سے زیادہ کچھ پالیسی کا اظہار نہیں ہو رہا ہے کہ کیا ہے پالیسی آپ کی. ہاں، امریکہ نہیں جانا، بھئی آپ کی پالیسی ہونی چاہیے کہ امریکہ جائیں، یونیورسٹیز میں جائیں، سارا کچھ اب تک چیزیں ایکسپلین کریں کہ کیا ہے آپ کی پالیسی. پھر جو آپ کہتے ہیں اس کے اوپر اعتبار ہونا چاہیے لوگوں کو کہ بھئی یہ آپ کی بات، یہ جو پاکستان کہہ رہا ہے یہ غالباً صحیح ہے، غلط نہیں کہہ رہا ہے. لیکن افسوس، صد افسوس، ہزار افسوس، پاکستان کی بات کے اوپر وہ باور نہیں کیا جاتا ہے باہر پاکستان. ہو سکتا ہے اندرون پاکستان بھی جو ہونا چاہیے، اور اس کی وجوہات ہیں کیونکہ ماضی کا ریکارڈ بھی ہمارا ایسا رہا ہے کہ ہماری جو اعلانیہ فارن پالیسی وہ ایک قسم کی ہوتی تھی اور حقیقی فارن پالیسی اور قسم کی ہوتی تھی، اور پھر بعد میں ہم تسلیم کرتے تھے ہاں وہ زمانہ اس میں کچھ ہوا ہوگا ہماری طرف سے. آج بھی یہ کہا گیا کہ غلطیاں ہوئی ہم سے ماضی میں، لیکن اب وہ صفحہ ہم نے وہ بدل دیا، اب نئے صفحے پہ آ گئے. پہلے تو پریزیڈنٹ ٹرمپ کی جو اسپیچ تھی اس میں کوئی نیا اس نے کچھ نہیں بتایا. اس میں وہ کوئی ایسی چیز نہیں تھی جو کہ پہلے بھی امریکہ بار بار اسٹیٹ نہیں کر چکا ہوا. صرف اس کی جو زبان تھی وہ زیادہ ابریسو تھی، اور جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کی پرسنالٹی کے ساتھ آپ کو پتہ ہے کہ اب ایسوسیٹ ہونا شروع ہو چکی ہوئی ہے. اس کے ٹویٹس، اس کے باقی سارے جس طریقے سے وہ ڈسکورس کرتا ہے. حقانی نیٹ ورک کے بارے میں کوئی نئی ایلیگیشنز نہیں تھی، افغان طالبان کے بارے میں نئی ایلیگیشن نہیں تھی. دا فیکٹ کہ وہ ہمیں بلینز آف ڈالرز دے چکے ہوئے ہیں اور وہ پاکستان کو ایکیوز کرتے ہیں کہ وہ ایک ڈپلیسٹس رول ہے، یعنی کہ اوپر سے وہ امریکہ کے ساتھ ہے لیکن اندر سے وہ اپنے جو یہاں اس کے جو ٹیررسٹ الائز ہیں، سو کال ٹیررسٹ الائز ہیں، ان کے ساتھ ایسوسیٹ کرتا ہے. یہ بھی کوئی نئی بات نہیں تھی. ہاں، ایک چیز جو اننیسیسری اس میں نے اسے اسٹیٹمنٹ میں نظر آئی وہ تھی کہ انڈیا کو اس نے انکریج کیا کہ آپ افغانستان میں ایک زیادہ امپورٹنٹ، زیادہ سبسٹینٹیو رول جو ہے وہ پلے کریں. سو ایک تو یہ چیز بڑی کلیئرلی ہمارے سامنے ہونی چاہیے کہ اس نے کوئی نئی بات نہیں کی. یہ اسٹیٹڈ پوزیشن کی بات جو کر رہا ہوں، لیکن اس میں جو انسٹیٹڈ چیزیں ہیں وہ اتنی بڑی، اس نے جو ایک قسم کا ایک تھریٹننگ لینگویج میں اس نے سب کچھ کہا، تو وہ شاید بات وہاں ختم نہ ہو. اس زمانے میں جب یہ اسٹیٹمنٹ آئی، میں اس سے ہم لوگ اس سے 2 دن پہلے امریکہ سے آئے تھے. ہمارا وہاں ایک ٹریک 2 کا ڈائلاگ تھا، ایک راؤنڈ تھا، اور اس میں لیزا کرٹس صاحبہ جو ہیں وہ ہماری اناگرل سیشن کے اوپر چیف گیسٹ تھی. تو انہوں نے اسی کے اوپر کہ جی جو فارمیشن کی سٹیج میں تھی پالیسی افغانستان اور پاکستان کے لیے، اس کے بارے میں بات کی تھی. تو کافی حد تک ہمیں آگاہی ہو چکی ہوئی تھی، اور میرا خیال تھا کہ جو اس کانفرنس میں جو بات کی گئی اس سے سافٹر ورژن جو تھا وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اناؤنس کیا. لیکن اس میں جو 3 باتیں ہیں جو انسٹیٹڈ ہیں، جو میں فیل کرتا ہوں کہ جو اس کے فالو اپ پاسبلٹیز امریکہ نے جو کنسیڈر کرنے ہیں، اور شاید وہ ان میں سے 1 یا 2 یا 3 کو ایکسرسائز کرے. ایک تو یہ کہ پاکستان کے اوپر پریشر بڑھائیں گے وہ، اور یہ پریشر جو ہے یہ خاص کر جو ہے انٹرنیشنل فائنینشیل آرگنائزیشنز کی طرف سے اور کے تھرو ہوگا. IMF ہو سکتا ہے، ورلڈ بینک ہو سکتا ہے، اور باقی تمام وہ باڈیز جہاں سے پاکستان نے بے تحاشا لونس لیے ہوئے ہیں، ان کو سکویز کیا جا سکتا ہے کہ آپ پاکستان کے اوپر ایک تو پیسہ نہ دیں، اور دوسری بات ہے کہ جو پیسہ لے چکا ہوا ہے یہ اس کی ریکوری میں آپ کوئی کسی قسم کی کوئی لینینسی نہ برتیں. اور اس کا جو اگلا سٹیپ ہو سکتا ہے وہ ہے کہ جی شاید یہ پاکستان کو ٹیرر اسپانسرنگ اسٹیٹ ڈکلیئر کرنے کی کوشش کریں. آئی انڈرسٹینڈ کہ یہ ہو نہیں سکے گا اس وقت تک جب تک کہ چائنا پاکستان کی سپورٹ جاری رکھے گا، لیکن پریشر کی حد تک کافی چیز جو ہے نا وہ سامنے آ سکتی ہے. اور تیسرا جو ایک پراسپیکٹ ہے جو کہ ہو سکتا ہے وہ ہے کہ ڈرون وار کی ایکسپینشن. اب چونکہ امریکہ یہ اسٹیٹ کر چکا ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کی زبان میں کہ بہت سارے جو ٹیررسٹ ہیں وہ پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو شاید وہ ان میں سے 1 2 یا کچھ کو میں ٹرائی ٹو ٹیک دم آؤٹ. سو یہ چیزیں ہیں جو کہ انسٹیٹڈ ہیں، لیکن یہ باتیں ہماری وہاں تھنک ٹینکس میں بھی اور جگہوں کے اوپر بھی ہوئی ہیں. تو میں فیل کرتا ہوں کہ یہ کہانی صرف ٹرمپ کی اسٹیٹمنٹ کے اوپر ختم نہیں ہوگی، یہ آگے بھی بڑھے گی. اس بگڑتی ہوئی صورتحال میں پاکستان نے یہ عندیہ ظاہر کیا ہے کہ وہ امریکہ کے ساتھ نئی صورتحال میں کوآپریٹ کرنے کے لیے تیار ہے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ نئی کوآپریشن کیا صورت اختیار کرے گی؟ کیا پاکستانی فوج اور انٹیلیجنس ایجنسیز امریکہ کو افغانستان میں ہیلپ آؤٹ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے، یا یہ ہیلپ صرف پاکستان بیسڈ ملیٹنٹ گروپس کے خلاف کارروائی تک محدود رہے گی؟ اس سوال کا جواب صرف وقت ہی دے سکے گا.
تاہم اس بات کے قوی امکانات موجود ہیں کہ پاکستان کی فوج اور خفیہ ادارے ایک مرتبہ پھر بھرپور انداز میں عسکری تنظیموں کے خلاف ایک نئی کارروائی کا آغاز کر دیں گے۔ جی دیکھیں، پہلی بات تو یہ نا کہ ایسے گروپس جن کو یو این او نے بھی پروسکرائب کر دیا ہے اور ہم نے بھی ان کو کالعدم قرار دے دیا ہے، ان میں زیادہ تر کا انہی کا نام لیا ہے، تو وہ تو ہمارے اپنے انٹرسٹ میں ہے کہ ہم ان سے چھٹکارا حاصل کریں اور ہم ان کو مین سٹریم میں لاتے ہیں، جو بھی ان کے ساتھ کرتے ہیں، لیکن ان کو ایسے چھوڑا نہیں جا سکتا جیسا کہ موجودہ صورتحال ہے۔ تو اس میں تو میں کہوں گا کہ کوئی زیادہ پریشانی کی بات نہیں ہے، لیکن جو خاص کر صرف نام ان گروپ، دیکھیں پورے ریجن کی بات جب وہ کر رہے تھے، ریجن میں ٹیررزم کی بات کر رہے ہیں، تو جو اور ٹیررزم ہو رہا ہے جیسے اسٹیٹ سپانسر ٹیررزم کشمیر میں ہو رہا ہے، جیسے اسٹیٹ سپانسر ٹیررزم ابھی برما میں بھی ہو رہا ہے، اس کا ذکر بھی وہ کر سکتے تھے، لیکن اسپیشلی جو پاکستان کا ذکر کر کے خصوصی طور پہ اور جنرل نہیں رکھا، اس کو اسپیسیفک کر دیا، اس میں میرا خیال ہے کہ تھوڑی سی ہزیمت ہے پاکستانی ڈپلومیسی کے لیے، پاکستانی پولیٹکس کے لیے۔ لیکن آپ کو پتہ ہے کہ آج کل دنیا میں تعلقات ملٹی لیٹرل لیولز پہ چلتے ہیں، ادھر سے آپ کو سب سے بڑا پارٹنر جو ہے امریکہ اور چین ہے ٹریڈ کا، ادھر سے سب سے زیادہ دشمنی بھی ان کی ہے، تو اس قسم کے کام چلتے رہتے ہیں۔ میرا نہیں خیال کہ ہماری جو پولیٹیکل اور ڈپلومیٹک ریچ ہے ٹورڈز چائنا اینڈ رشیا، اس پہ اس کا کوئی زیادہ اثر پڑے گا۔ البتہ یہ ہمارے اپنے انٹرسٹ میں ہے کہ ان گروپوں کو ہم قابو کریں جو کہ اسٹیٹ کی بات نہیں مانتے یا اسٹیٹ کے کنٹرول میں نہیں ہے اور انہوں نے اپنے ایجنڈے بنا رکھے ہیں، یہ تو ہمیں کرنا چاہیے۔ ایک چیز کا ذکر کرنا چاہوں گا، دیکھیے ٹرمپ کی سپیچ کے سلسلے میں بھی اور برکس کے سلسلے میں بھی ایک کوتاہی ہوئی ہے جو میں سمجھتا ہوں، کوئی ڈپلومیٹ اس کو زیادہ صحیح بتا سکے گا۔ آپ کو چیزوں کو پریمپٹ کرنا پڑتا ہے۔ جب آپ کو پتہ ہے کہ ریویو ہو رہی ہے پالیسی افغانستان کے متعلق، پاکستان کے متعلق امریکہ میں، تو ہم نے کتنی کوشش کی اس میں اپنا بیانیہ ڈالنے کے لیے یا اس میں اپنا پوائنٹ آف ویو ڈالنے کے لیے یا ان کو بتانے کے لیے کہ جی اصل سچویشن ہے کیا، وہی آتے رہے، اور اگر آئے تو وہ چھوٹی چھوٹی ملاقاتیں کر کے چلے گئے، آپ نے ان کو نارتھ وزیرستان، ساؤتھ وزیرستان دکھا دیا، صرف اتنا تو کافی نہیں تھا۔ آپ کو پہلے سے جا کے بتانا چاہیے تھا کہ آپ کے جو خدشات ہیں ہمیں پتہ ہیں، ہم ان خدشات کو آلریڈی دور کر چکے ہیں، اور اگر کوئی تھوڑی بہت ہے تو ہم کر لیتے ہیں تاکہ یہاں تک نوبت پہنچتی نہ۔ اسی طریقے سے برکس میں روس اور چائنا کو ہمیں پہلے سے بتانا چاہیے تھا کہ مہربانی کر کے کوئی ایسا بات نہ کیجیے گا جس میں ہندوستان کا جو ہے نا وہ بیانیہ حاوی ہو جائے۔ میرا خیال ہے کہ ہم وقت پر کام نہیں کرتے، جب کام پانی سر کے قریب سے گزرنے والا ہوتا ہے تب ہاتھ پاؤں مارتے ہیں، اور اللہ میاں کی مدد سے کام پھر بھی ہو جاتا ہے، لیکن یہ کام کرنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے۔ دیکھیں جو آپریشن رد الفساد اس وقت جاری ہے، میرے اپنے اندازہ ہے، مجھے اس کے صحیح وہ پتہ نہیں ہے کہ جو چیز سامنے آئی ہے وہی میں بات کر سکتا ہوں، کہ اس کے اندر یہ چیز شامل ہے، آلریڈی ان بلٹ ہے، اور اس کا اعادہ بھی کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا جی کہ نہ صرف یہ کہ ہم جو پچھلے آپریشنز ہیں ان کو کنسالیڈیٹ کریں گے، بلکہ مزید جو کارروائیاں کریں گے ان عناصر کے خلاف جو کہ ملکی مفاد کے خلاف کام کرتے ہیں، اور یہ آپ بھی جانتے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں کہ یہ جو عناصر ہیں جنہوں نے اپنی کوئی 1.5 اینٹ کی مسجد بنائی ہوئی ہے، اپنے طور پہ کوئی ملک کے اندر کارروائیاں کرتے ہیں یا لوگوں کو انفلوئنس کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ ملک کے مفاد کے خلاف ہے، اسٹیٹ کے پالیسی کے خلاف جو بھی کام کرے وہ ملک کے مفاد کے خلاف ہے۔ تو یہ ویسے ہی ہونے جا رہا تھا، میرا اپنا خیال یہ ہے، ہوگا ضرور، لیکن اب اس میں جو فرق ہے وہ ایسے لگے گا ایسے جیسے ابھی ہم کسی کے کہنے پہ کر رہے ہیں، تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ٹائمنگ کے لحاظ سے یہ گڑبڑ ہے، ایسا ہونا نہیں چاہیے تھا۔ ہمیں یا تو پہلے سے ان کے خلاف آپریشن شروع کر دینا چاہیے تھا جو نظر آتا، یا پھر یہ ہے کہ کسی اور طریقے سے ہینڈل کریں، مجھے نہیں معلوم۔ اب جانا تو ہے ہم نے ان کے خلاف، اور ایسے لوگ موجود ہیں جنہوں نے سر عام اسٹیٹ کی رٹ کو چیلنج کیا ہوا ہے، اور مطلب میڈیا میں چیلنج کیا ہوا ہے اور سامنے کہا ہوا ہے جی ہمیں کوئی ہاتھ ڈال کے دیکھے، تو ان کو زیادہ دیر تک چھوڑا تو جا سکتا نہیں ہے، اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ لیکن ہاں یہ ضرور ہے تھوڑی سی سبکی ہوگی، زیادہ نہیں، ہمیں اپنے انٹرسٹ میں کام تو کرنا ہی ہے، لگے گا ایسے جیسے کسی کے کہنے پہ کر رہے ہیں۔ دیکھیں تبدیلی وہاں لائی جا سکتی ہے جہاں تبدیلی کی گنجائش ہو، ٹھیک ہے نا۔ مثال کے طور پہ آپ اگر مجھے کہیں کہ جی آپ یہ سفید کپڑے اتار کے کالے کپڑے پہن لیں، اور میرے پاس کالے کپڑے نہ ہوں، تو وہ پھر گنجائش نہیں ہے۔ مین دیکھیں جو بیانیہ چل رہا ہے وہ یہ ہے کہ جی آپ کے ہاں سیف ہیونز ہیں، ایسے ٹیررسٹ کے جو ریجن میں جا کے کاروائیاں کرتے ہیں ان کو آپ روکیں۔ ہم کہہ رہے ہیں جی ایسے ٹیررسٹ نہیں، اور افغانستان کے سلسلے میں تو بالکل کلیئر کٹ لاجک موجود ہے کہ جب امریکہ کہتا ہے کہ 40 سے 43% علاقہ طالبان کے پاس ہے، باقی لوگ 60 تک کہتے ہیں، 50 چلیں 50 کے قریب مان لیں،
جب وہ علاقہ موجود ہے تو طالبان کو ادھر رہنے کی کیا ضرورت ہے اور ہمیں وہ رسک لینے کی کیا ضرورت ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو لوگ جانتے ہیں ٹرائبل طور طریقوں کو انہیں معلوم ہے کہ طالبان کا وے آف فائٹنگ ایسے نہیں ہے کہ جرنیل یہاں پہ پلاننگ کر رہے ہیں اور کپتان اور میجر وہاں پہ لڑ رہے ہیں. وہ کہتے ہیں بچے میرے ساتھ آؤ, تم اگر میرے لیڈر ہو تو میرے ساتھ بیٹھو تب میں کام کروں گا. تو یہ ناممکن ہے کہ ان کے لیڈر یہاں بیٹھے ہوں اور کاروائیاں ادھر ہو رہی ہوں. یہ ٹرائبل کی ٹریڈیشن کے بھی خلاف ہے اور وہاں پر اتنا علاقہ موجود ہے کہ ان کو یہ کام کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. اور ویسے بھی آج کل جو مزار شریف اور ان کے نارتھ اور ویسٹ میں کام ہو رہا ہے اتنی دور یہاں سے ہیلی کاپٹروں پہ چڑھ کے نہیں لوگ جا سکتے. تو اب اگر کوئی یہ کہے کہ آپ یہ کیمپ بند کریں اور کیمپ ہو ہی نہ, تو پھر تو ہم پالیسی میں کوئی چینج نہیں ہے. لیکن یہ جو ہے اس میں اگر باقی لوگ بھی کہتے ہیں اور ہمیں بھی معلوم ہے کہ ہمارے اپنے انٹرسٹ میں ہے, جو کچھ اپنے انٹرسٹ میں ہے وہ ہم ضرور کریں گے. اس میں اگر آپ پالیسی چینج یہ کہتے ہیں کہ ایسے گروپس کو کنٹرول میں لایا جائے جو کہ خلاف کام کرتے ہیں اسٹیٹ کے, وہ تو ہوگا, وہ تو ہونا تھا. تو وہ ہو سکتا ہے نظر آئے آپ کو کہ جیسے پالیسی چینج ہے. البتہ یہ ہے کہ جیسے ہندوستان کا افغانستان میں موجود ہونا, یہ پالیسی کبھی ہماری چینج نہیں ہو سکتی. ہندوستان کا مقبوضہ کشمیر میں ظلم و ستم کرنا اور ہمارا خاموش رہ جانا, یہ پالیسی ہماری چینج کبھی نہیں ہو سکتی. ہمیں بات کرنی پڑے گی, وہاں پر ہمیں ان کو بتانا پڑے گا کہ یہ ہمیں نہیں ہے. ایک بات میں بتا دوں, یہ اپنے تجربے کی بنیاد پہ بتا رہا ہوں, اپنے علم کی بنیاد پہ بتا رہا ہوں, غلط ہو سکتی ہے صحیح ہو سکتی ہے, آپ کو پتہ چل جائے گا. امریکہ پاکستان کی مدد کے بغیر نہ افغانستان میں رہ سکتا ہے نہ افغانستان سے جا سکتا ہے. اگر وہ ان کا یہاں رہنے کا انڈیا جو کہ وہ کہہ رہے ہیں تب بھی ان کو ہماری مدد کی ضرورت ہے, اگر یہاں سے وہ جانا چاہتے ہیں تب بھی ان کو ہماری مدد کی ضرورت ہے. عسکری تنظیموں کے خلاف کارروائی کے حوالے سے چین نے بھی اسی رویے کا اظہار کیا ہے جو اس سے پہلے امریکہ کر چکا ہے. ایسے میں پاکستان کے لیے اس دباؤ کو نظر انداز کرنا بہت مشکل ہے. پاکستان میں جو ریئیکشن ہوا ہے میرا خیال ہے کہ انتہائی ایموشنل, انتہائی ایگزیجریٹڈ, کسی قسم کی کوئی ضرورت نہیں تھی. اور یہ اس صورت میں ہوتا ہے جب کہ آپ کے پاس پالیسی آپشنز نہ ہوں. اور آپ میرا یاد ہے اچھی طرح آپ کے پاس, میں لاسٹ ٹائم بھی ایک دفعہ بیٹھا تھا تو ہم نے یہ ڈسکس کیا تھا کہ کسی بھی ریاست کے لیے, کسی بھی مملکت کے لیے یہ بہت ضروری ہوتا ہے کہ اس کے پاس پالیسی آپشنز ہوں. 1 2 3 4 5 6 لیئرز ہوتی ہیں کہ جی ہم یہ کر رہے ہیں, یہ نہ ہوا, اس میں یہ پرابلم ہو تو ہم یہاں فال بیک کر سکتے ہیں, یہاں کر سکتے ہیں. انفارچونیٹلی اوور اے پیریڈ آف ٹائم پاکستان آج اس اسٹیٹ کے اوپر پہنچ چکا ہوا ہے جہاں کہ لوہے سے ٹکرا رہا ہے. وہ ٹن ٹن ٹا ٹا کی آواز آتی ہے اور وہ لاؤڈ ہوتی جا رہی ہے, اس لیے کہ ہمارے پاس کوئی کوشنس نہیں ہے, ہمارے پاس کوئی آپشنس نہیں ہیں. ہم ایک گوت سے نکلتے ہیں دوسری گوت میں جمپ کر کے بیٹھ جاتے ہیں. آج آپ بتائیے کہ آج اگر پاکستان کو چائنا چھوڑ دیتا ہے, ایک ہائپوتھیٹیکل بات ہے, یا چائنا کے ساتھ پاکستان کے تعلقات کسی وجہ سے ٹھیک نہیں رہتے, تو کیا پاکستان کی پوزیشن ہوگی, کیا پاکستان کے پاس پالیسی آپشنز ہوں گی جن کو وہ ایکسرسائز کر چکا ہوا ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ اس انیشل ایموشنل ریئیکشن کے بعد میرا خیال ہے کہ سینٹی جو ہے وہ پریویل کر رہی ہے, اور پولیٹیکل اور ملٹری دونوں لیولز کے اوپر میرا خیال ہے یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ ہم نے انگیجمنٹ کرنی ہے, جاری رکھنی ہے اور اس کو بڑھانا ہے, اور پاکستان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. لیکن پاکستان کے سیاسی حلقوں میں اس بات پر بحث کی جا رہی ہے کہ چین کے رویے میں یہ تبدیلی کیوں واقع ہوئی. دیکھیے جی, جو چیز چین نے آج تک کھل کے آپ کو نہیں کہی تھی, اندر خانے وہ بہت دفعہ یہ کہہ چکا ہوا ہے. میں ذاتی طور کے اوپر اس کا ایک وٹنس ہوں. یہ 1990 سے یہ بات ہو رہی ہے, اور جب بھی کبھی ہماری بات ہوئی ہے چائنا کے ساتھ اس میں ٹریک 2 کے کانٹیکسٹ میں, تو ہمیں ہمیشہ ان کی طرف سے یہ میسج ملا ہے کہ یہ ایک ایسا ناسور ہے جس کو کہ آپ کو ایڈریس کرنا پڑے گا. لیکن یہ پہلا موقع ہے کہ چین نے کھل کے سامنے آ کے جو ٹیرر کا ڈینجر ہے بیسڈ ان پاکستان, جو خطرہ, جو خاص کر ان 3-4 لشکر طیبہ, جیش محمد اور 1-2 اور جو ہیں پاکستان میں, ان کا اس نے کھل کے برملا اظہار کیا ہے. تو یہ ایک شفٹ جو ہے اس میں نظر آتی ہے, اس کی پالیسی میں, اس کی پالیسی اپروچ میں, کہ اگر 20 سال آپ اندر خانے ایک کوائٹ ڈپلومسی کے ذریعے آپ پاکستان کو یہ باور کروانے کی کوشش کرتے رہے ہیں کہ یہ خطرہ ہے, اس کو ایڈریس کرنا پڑے گا, اور آپ فیل کرتے ہیں کہ شاید وہ اتنا ایفیکٹولی نہیں کر سکے جتنا کہ کرنا چاہیے تھا, تو آج پہلی دفعہ آپ نے برکس کے پلیٹ فارم سے اس خطرے کا اظہار جو ہے وہ ایک پبلک اسٹیٹمنٹ کے ذریعے کی ہے. سو یہ ایک کوالٹیٹیو شفٹ جو ہے اس کو ریفلیکٹ کرتا ہے چین کی پالیسی میں, اور اس کے بہت سے مضمرات
ख़तरात हो सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि क्या हमारा फ़ॉरेन ऑफिस, जो आजकल मेरा ख्याल है इनवॉइस कॉन्फ्रेंस है, आज दूसरा दिन था, कल तीसरा दिन है, क्या वो प्रिपेयर्ड है? क्या उसमें इतनी कैपेसिटी है? क्या उसमें इतनी फ्रीडम है उसके पास कि वो पॉलिसी फॉर्मुलेशंस में लेयर्स की तरफ जा सकेगा? कि अगर चीन के साथ आपके ताल्लुकात में किसी किस्म का रखना आता है तो आप किस तरीके से अपने आप को एडजस्ट करेंगे? क्योंकि अदरवाइज़ तो रीजनली आप आइसोलेट हो चुके हुए हैं। इंडिया के साथ आपके ताल्लुकात आपके सामने हैं, अफ़गानिस्तान के साथ ताल्लुकात आपके सामने हैं, ईरान के साथ जो मसाइल हैं आपके, वो आपके सामने हैं, रशिया के साथ एक ताल्लुकात बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अभी वो स्टेज के ऊपर नहीं पहुंचे हैं कि हम एक डिपेंडेंस फैक्टर जो है वो उसमें आ सके। मिडल ईस्ट में जो ताल्लुकात थे आपके, जो एक ट्रेडिशनल ताल्लुकात थे, वो अब वो नहीं रहे, उसमें बहुत सी चेंजेस आ चुकी हुई हैं। मिडल ईस्ट की पॉलिटिक्स में बहुत चेंजेस आ चुकी हुई हैं, उनके अपने जो कॉन्फ्रंटेशनल है, आपस में जो कॉन्फ्रंटेशन है। सो आज पाकिस्तान जो है वर्चुअली आइसोलेट हो चुका हुआ है, और एक सहारा, जिसे मैं कहूँगा, लफ्ज़ सोच के कह रहा हूँ, वो चीन है। अगर चीन की पॉलिसी में भी ये क्वालिटेटिव शिफ्ट आया है, जिसका कि हमने देखा है कि आया है, तो बहुत सी प्रॉस्पेक्ट्स हैं, बहुत सी पॉसिबिलिटीज़ हैं जो कि इन कमिंग डेज, वीक्स, मंथ्स एंड ईयर्स जो कि हमारे सामने आ सकी हैं। इसका हल एक ही है सिर्फ, जो मैं उमर साहब आपकी इजाज़त से अर्ज़ करना चाहूँगा। इसका हल सिर्फ यही है कि हमें इनवर्ड्स देखना पड़ेगा, और हमारी जो पॉलिसी कॉन्ट्रडिक्शंस हैं, कि जिसका हम इजहार करते हैं दुनिया को कि हम जो कहते हैं वो ठीक है, लेकिन दुनिया ये अब कह रही है कि आप जो कहते हैं वो ठीक नहीं है। ये जो एक आप, और दूसरा जो प्रॉब्लम है वो आपके कहने और करने का जो तज़ाद है, जो दुनिया के बहुत से ममालिक बार बार उसके बारे में स्टेटमेंट देते हैं, ये आपको रिमूव करने पड़ेंगे। अगर आप नहीं करेंगे तो जिस नहज के ऊपर आप पहुंच चुके हैं इस वक्त, चाइना ब्रिक्स की स्टेटमेंट के बाद, वहाँ मैं उसके बाद देखता हूँ कि आपके लिए बहुत ज़्यादा मसाइल क्रिएट हो। पाकिस्तान के हालात इस बात का तकाजा कर रहे हैं कि हुकूमत खारजा पॉलिसी पर नज़रसानी करे, लेकिन मौजूदा गैर यकीनी सियासी सूरत हाल में ऐसा मुमकिन नज़र नहीं आता। चीन इस खित्ते में अमेरिका की फ़ौजी प्रेजेंस के हवाले से खासा परेशान है, लेकिन साथ ही साथ चीन बैनुल-अक़वामी तौर पर दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ इमर्ज होने वाले कंसेंसस का हिस्सेदार भी है, और इसके साथ ही उसके पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी हैं इस खित्ते में, जिसे वो किसी सूरत इग्नोर नहीं कर सकता। हमें ये बात समझनी होगी। कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।